نومبر 2018 کو اس اسمبلی میں ہم قرارداد لے آئے خوشحالی سے متعلق، اور وہ مشترکہ قرارداد بعد میں اس ہاؤس کے مشکور اور ممنون ہے، وہ یہاں پہ منظور بھی ہوا، لیکن آج تک بلوچستان میں ہونے والے خوشحالی کے نقصانات کا تخمینہ نہیں لگایا جا سکا۔ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے یہ حکومت کی مشینری پر۔ دوسرا یہ ہے کہ جی کچھ علاقوں سے نقل مکانی ہوئی ہے جس میں نوشکی، خاران اور قلعہ عبداللہ وغیرہ کے علاقے شامل ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں بالکل خاران میرا گھر ہے، سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے۔ میں گاؤں گیا ہوں، راسکو سے لے کر واشک کے ریگستانوں تک اور چاغی کے ریگستانوں سے لے کر جوب تک، چمن تک، کچی تک، پٹفیڈر تک، یہ سارے علاقے نقصان ہوئے ہیں۔ یہ اس میں گوادر سے کیا کہتے ہیں کہ سائل سے لے کر جوب تک ہر جگہ پہ خوشحالی نے۔ دوسری بات یہ ہے کہ خوشحالی کے اثرات سے نمٹنے کے لیے وفاقی حکومت کی جانب سے اب تک کوئی خصوصی گرانٹ نہیں دی گئی۔ دیکھیں جب آپ مانگتے نہیں ہیں تو آپ کو گرانٹ کیوں ملے گا؟ جب آپ کے پاس کچھ کانسٹیٹیوشنل انسٹرومنٹس ہیں، کچھ آئینی فورم ہیں، کچھ آئینی طریقہ کار ہے، جب تک آپ ان آئینی طریقہ کار پر عمل درآمد نہیں کرتے تو وفاقی حکومت کیوں آپ کو دے گا؟ اس میں کوئی کیا اس خوشی کی کیا بات ہے؟ تیسری جو اس میں پوائنٹ یہ ہے کہ سی سی آئی کا اجلاس طلب کرنے کی غرض سے چٹھی ارسال کرنے کی بات کی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صوبائی حکومت نے 5 نومبر کو جو مشترکہ قرارداد یہاں پہ پاس ہوئی، اس کے بعد ایک تو صوبائی حکومت نے بہت وقت لیا بلوچستان کو آفت زدہ قرار دلوانے میں، وہ بھی بڑی محنت اور تگدو کے بعد۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ آپ کو آج اب یو این کی، اقوام متحدہ کی ٹیمیں آئی ہیں اور وہ جو ہیں بلوچستان کو 400 یا 40 ملین یا 400 ملین کے قریب کچھ فنڈ دینا چاہتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں وہ بھی اس مشترکہ جو ہماری قرارداد دی اس کی منت ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ جی انٹر پروونشل کوآرڈینیشن جو ہے وہ اس کا جواب دے سکتی ہے کہ اس پہ کیا کیا جائے۔ اب اس میں جناب اسپیکر میں صاحب کی توجہ اس لیے اس پہ دلانا چاہ رہا تھا، بلوچستان ہمارا صوبہ ہے، گھر ہے، بلوچستان کے مالی مشکلات ہمارے سامنے ہیں، حکومت کے مالی مسائل اور مشکلات ہمارے سامنے ہیں۔ ہم یہ پوائنٹ اسکورنگ کے لیے نہیں کر رہے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کو اس ایجانی کیفیت سے، اس مالی بحران سے، بلوچستان کو اس خشکسالی سے، بلوچستان کو اس غربت سے، بلوچستان کو بھوک سے، پیاس سے، افلاس سے، بے روزگاری سے نکالنے کے لیے آپ کو جب حکومت اور اقتدار ملتی ہے، پھر سے آپ کے ساتھ کو یہ مینول ملتا ہے جس کا نام آئین ہے، پھر آپ کو پتہ ہوتا ہے اس کے کچھ فورمز ہوتے ہیں۔ پیسے ختم ہو گئے، مالی حالات خراب ہیں، بھوک ہے، افلاس ہے، خشکسالی ہے، ایمرجنسی آپ نے ڈکلیئر کیا ہے۔ سب سے بڑا ایک فورم ہے جس کو جناب والا 1970-71 سے پہلے، 72 سے پہلے جب پاکستان کا آئین تھا اس میں بڑی کم گنجائش تھی اور پاکستان اسی لیے دو لخت ہوا۔ ہم مشرقی پاکستان کی تکلیف، مشکلات اور مسائل سے ہم آگاہی کے لیے کوئی پراپر فورمز نہیں تھے۔ تو 1973 کے آئین کے بعد یہاں پر جناب والا ایک آرٹیکل جو ہے انسرٹ کیا گیا، شامل کیا گیا، وہ ہے جناب والا یہ آرٹیکل آپ کا 153 153، اس کو کہتے ہیں مشترکہ مفادات کی کونسل۔ مشترکہ مفادات کی کونسل جو ہے وہ بہت سے معاملات پر، یہ جناب والا اس کی کمپوزیشن ہوتی ہے پرائم منسٹر، 4 چیف منسٹر اور 3 جو ہیں وزراء جو ہیں وفاقی وزراء اس میں شامل کیے جاتے ہیں۔ ٹریڈیشنلی یہ ہے کہ ان وزراء کا تعلق جو ہے ایک ایک صوبے سے ہو، ان وزراء کا تعلق الگ الگ صوبے سے ہو تاکہ مشترکہ مفادات کی کونسل میں سب کے ووٹ برابر ہوں اور ایک پرائم منسٹر کا ووٹ الگ ہوتا ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں جناب والا، اس آئین میں پہلے اس سے قبل جب 18ویں ترمیم نہیں آئی تھی، سب سے بڑے بلوچستان کے ہم سارے پولیٹیکل ریپرزنٹیٹیوز جو تھے وہ اس کے ہم سب سے بڑے وہ ایڈوکیٹس تھے۔ ہم وکالت کرتے تھے کہ بلوچستان کی جو آئین میں جو قانون سازی کی جو فہرست تھی مشترکہ وہ ختم کی جائے اور صوبوں کو دی جائے، وہ فہرست ہمیں مل گئی۔ اس کے بعد اب یہ ایک فہرست ہے جس کو کہتے ہیں قانون سازی کی فہرست۔ قانون سازی کی فہرست 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ دونوں دوسرے حصے میں سے جب آتے ہیں، دوسرے حصے میں نمبر 1 ایک ہے آپ کے پاس 13 بین الصوبائی معاملات اور ربطی۔ تھوڑا سا آرڈر چاہیے اس میں، آپ لوگوں کی فائدے کا، اگر آنے والی میٹنگ میں کام آ جائے گا آپ لوگوں کے، اگر تھوڑا سا سن لیں۔ اس میں 14واں جو ہے وہ مشترکہ مفادات کی کونسل۔ یہ 2 چیزیں جو ہیں وفاقی کے ساتھ ہیں کہ جب کسی صوبے میں آفت آئے، اور اب صوبے میں ایک آفت آئی ہے جس کو آفیشلی موجودہ حکومت نے ایمرجنسی کی صورت میں ڈکلیئر کر دیا،
ہاں وہ یہ جو ہے صوبائی حکومت نے اس کو ڈکلیئر کر دیا. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اس کے بعد آپ کو کرنا کیا پڑتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بلوچستان کے حالات کو جب ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے اضلاع میں, خدا جانتا ہے ہمارے لوگ سن رہے ہوں گے کہ ہمارے پاس 2 سے 4 لاکھ روپے کا اضلاع میں فنڈ نہیں ہے کہ ٹوٹی موٹی پانی کی پائپیں جو ہیں وہ درست کر دی جائیں, تاکہ جو خوشحالی سے راسکو سے آپ کے خدا خیر دے آپ کے المرگ سے جو میرے علاقے میں دور دراز علاقوں میں سے لوگ اگر وہاں پر آئے ہیں شہروں میں تو کم از کم اور ان کو خوراک نہیں ملتی, پینے کا پانی جو ہے وہ شہر کے اندر تقسیم نہیں ہو رہا ہے. تو آپ کے پاس ایک بہت بڑا فورم ہے, انسٹرومنٹ ہے آپ کے پاس. آپ سی سی آئی کا اجلاس طلب کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ صاحب اور صوبائی کابینہ ایک خط وفاقی حکومت کو لے کے کہ ہمارے صوبے میں, اور اس خط میں سب سے پہلے ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ آپ کے پاس پروف ہو, آپ کے پاس ثبوت ہو. جب آپ کے پاس خود ثبوت نہیں ہے کہ آپ کے نقصانات کتنے ہوئے ہیں تو پھر آپ کیسے وفاق میں اپنا کیس لڑیں گے؟ جب آپ کو پتہ نہیں ہے کتنی املاک کا نقصان ہوا ہے, کتنے مال مویشی جو ہیں وہ مر گئے ہیں, کتنے لوگ ہجرت کر گئے ہیں, کتنے علاقوں میں جو ہے یہ قید سالی کا جو ہے اثر پھیلا ہوا ہے, آفریت جو چھایا ہوا ہے, تو اس وقت تک آپ وفاقی حکومت کو کنونس کیسے کریں گے؟ جب آپ نیگوسیشن ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں, سی سی آئی میں بیٹھیں گے, یہ اس حکومت کی مشینری کی ذمہ داری ہے کہ اس کے پاس یہ ساری معلومات ہونی چاہیے. وداؤٹ ڈیٹا آپ ایک اوپینین بن ہو سکتے ہیں لیکن آپ ایک فیکچولی اپنا کیس لڑ نہیں سکتے ہیں. تقریریں کر سکتے ہیں لیکن اپنا کیس نہیں لڑ سکتے اور کیس جیت نہیں سکتے. تو بلوچستان کا کیس جیتنے کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں لڑنے کے لیے بلوچستان کو 30 سے 40 ارب روپے وہ آسانی سے وفاقی حکومت سے بلوچستان کی خوشحالی اور ڈراؤٹ کے مد میں مل سکتے تھے اور مل بھی سکتے ہیں ابھی بھی. تو میری حکومت سے یہ گزارش ہے کہ جب آپ مالی بحران کا شکار ہیں, آپ کے پاس فنڈز کی کمی ہے, آپ کا صوبہ خوشحالی سے متاثر ہے, تو آپ برائے مہربانی کونسل آف کامن انٹرسٹ کا, مشترکہ مفادات کی کونسل کا اجلاس طلب کرنے کے لیے ایک خط لکھیں. اس سے پہلے مشترکہ مفادات کی کونسل کا اجلاس سال میں 1 یا 2 دفعہ ہوتا تھا, لیکن 18ویں ترمیم کے بعد اب یہ مینڈیٹری ہے, یعنی یہ ضروری ہے کہ بلوچستان یعنی مشترکہ مفادات کی کونسل کا اجلاس سال میں 4 بار ہونے چاہیے, ہر 90 دن پر اس کا ایک اجلاس ہونا چاہیے. لاسٹ اس کا اجلاس 24 ستمبر 2018 میں ہوا تھا. اس میں بھی بلوچستان کے 2 اہم ایشو تھے جس پر کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا. ایک سب سے بڑا ایشو پت فیڈر کی ہماری پانی کا ہے. کم از کم ہمارے لوگ, باقی جگہوں میں تو خوشحالی ہے, قدرت کی طرف سے ایک ہمارے اوپر عذاب ہے, چلو بارشیں نہیں ہو رہی ہیں, لیکن پٹ فیڈر کا جو ہے وہ مین میڈ ڈیزاسٹر ہے. پٹ فیڈر کے لوگوں کو ان کا جائز پانی اس لیے نہیں مل رہا, یا تو ہمارے پاس پراپر کینالز نہیں ہیں, یا کینالز کی لائننگ نہیں ہے, یا ہم سندھ حکومت کے ساتھ اپنا کیس نہیں لڑ سکتے ہیں. نصیر آباد, پت فیڈر, کچی اور جعفر آباد, اس سارے علاقوں کے ہم زمینداروں کا کیس, اور ان کے لیے ہم پانی نہیں لے سکتے ہیں. وہ تو ہماری بے ادبی معاف ہماری نالائکی کی وجہ سے آج پٹ فیڈر کے جو ہے نصیر آباد جو بلوچستان کا کوئٹہ کے بعد سب سے بڑا ڈویژن ہے, 16 لاکھ کے قریب افراد پر مشتمل ہے, 4 اضلاع پر مشتمل, وہ بلوچستان کا فوڈ باسکٹ ہے, وہ بلوچستان کا خوراک کا جو ہے کیا کہتے ہیں کٹورا ہے. آج وہ جو ہے خوش سالی کی نظر ہو گیا ہے. نصیر آباد کے لوگ آج کوئٹہ کے جو ہیں ارد گرد آ کے یہاں پر جھونپڑیوں میں رہنے پہ مجبور ہو گئے. یہ صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ کونسل, میں اب کہتا ہوں کہ یہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے, آپ کو قانونی, آپ کو آئینی حوالے سے اس کی اپوزیشن ساتھ دے گی. آپ کونسل آف کامن انٹرسٹ کا اجلاس طلب کرنے کے لیے حکومت بلوچستان خط لکھے. اس میں سب سے پہلے اپنے خوش سالی سے حوالے سے جو ہے بلوچستان کے لیے تمام اضلاع کے لیے 1 ارب اور 2 ارب روپے کا پیکج, تاکہ وہاں پر آبنوشی کے مسائل, تاکہ وہاں پر جو ہے خوش سالی کے مسائل کا لیے جو ہے حل تلاش کیا جائے. یہ آپ جو ہے امیڈیٹلی اس خط میں یہ ریکویسٹ کریں. دوسری بات یہ ہے کہ کونسل آف کامن انٹرسٹ میں آپ جو خط لکھیں گے وہ ہے بلوچستان کے پانی کا مسئلہ, نصیر آباد کے پانی کا مسئلہ, پت فیڈر کے پانی کا مسئلہ, اس کے متعلق لکھیں گے. تیسری بات یہ ہے کہ کونسل آف کامن انٹرسٹ میں جو آپ خط لکھیں گے وہ یہی ہے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے سعودی آئل ریفائنری کے حوالے سے ریز کیا. یہ بھی جناب والا قانون سازی کی جو فہرست ہے اس کے تحت حصہ دوہم میں یہ بھی جو ہے کونسل آف کامن انٹرسٹ میں آپ ڈسکس کر سکتے ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ میری گزارش ہے حکومت کے اراکین سے, دوستوں سے, کہ بلوچستان کے حالات کو دیکھتے ہوئے خدا را
جو بھی فورمز، جو بھی انسٹرومنٹ، جو بھی لیگل انسٹرومنٹس آپ کے پاس اویلیبل ہیں ان کا بہت افیکٹو اور مؤثر استعمال کریں، وگرنہ یہ 8-9 مہینے سے جس طرح کی جو حالات دیکھ رہے ہیں یہ صوبہ مزید تباہی بربادی اور بدحالی کی طرف جائے گا، اور جب بدحالی کی طرف جائے گا تو بد امنی جو ہے اس کے ساتھ آئے گا، دہشت گردی اس کے ساتھ آئے گا، اس کے ساتھ ایجانی کیفیت ہوگی اور بحرانی کیفیت پیدا ہوگا، اور پھر حکومت کرنا سب کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ شکریہ جناب اسپیکر۔